بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ہدیٰ لائبریری۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ کینیڈا نے مسلم ممالک سے بچوں کو گود لینے پر شرعی قوانین کی آڑ میں کس طرح پابندی لگائی ہے۔ آج سے تقریباً 2017 میں 2017 کے اندر کینیڈا کی گورنمنٹ نے تمام مسلم ممالک کے اوپر یہ پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی کسی بھی طرح سے پاکستان سے یا کینیڈا سے یا کسی بھی کنٹری سے کوئی بچے کو ایڈاپٹ نہیں کرے گا۔ جن بچوں کے ماں باپ جو ہیں یا ان کا کسی ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا ان کے اولاد نہیں ہے اور وہ کہیں سے بچہ ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت کٹر ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی اور ممالک سے کسی اور ملک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو تو دینے کے اندر آسانی ہوتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کو پرابلم بنا دیا جاتا ہے۔ درجنوں خاندان جو پہلے ہی پاکستان جا کر ایسے بچوں سے ملاقات کر چکے تھے جنہوں نے انہیں گود لینے کے لیے چن لیا تھا، مگر ایک وقت ایسا آیا جب ان کی خوشیاں ملیا میٹ ہو گئیں اور اس میں سے ایسے بہت سارے بچے ہیں۔ دی ففتھ اسٹیٹ نے ایسے بچوں کی جو معلومات ہے اس کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کی نظروں میں تو وہ یہ ہے کہ کوئی آئے گا اور ایسے بچوں کو لے کے چلا جائے گا، لیکن دی ففتھ اسٹیٹ نے پتہ چلا ہے کہ کینیڈا نے خاموشی کے ساتھ یہی پابندی تمام مسلم ممالک پر لگا دی ہے، کیونکہ وفاقی حکومت کے مطابق شرعی قانون کے تحت اسلام میں بچوں کو گود لینے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ انہی ممالک کی عدالتوں کی نظر میں شریعہ یہ تشریح کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر پاکستان مسلمان ممالک کے خیال سے دیکھا جائے تو اگر کوئی بھی میاں بیوی جن کے اولاد نہیں ہیں وہ لڑکی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ لڑکی جو ہے وہ 12-14 سال کے بعد شوہر کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی لڑکے کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو وہ لڑکا جو ہے وہ 12-15 سال کے بعد ماں کے لیے نامحرم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ ماں کے بھانجے بھتیجوں میں سے لے لیا جائے یا باپ کے شوہر کی بھانجی بھتیجیوں میں سے لیا جائے، لڑکی ہو تو۔ اسی طرح سے موجودہ حکومت کی یہ پالیسی اپنی بیشتر حکومت سے وراثت میں ملی ہے، جن خاندان کی زندگیاں کنزرویٹو حکومت کے فیصلوں کی وجہ سے موقوف کر دی گئی تھیں۔ وہ لبرل حکومت سے اس بات کی وضاحت طلب کر رہے ہیں کہ غیر واضح مذہبی قانون کی بنیاد پر یہ پابندی کیوں برقرار رکھی گئی تھی۔ اور نئی زندگی کا موقع یہ تقریباً 2012 کی بات ہے، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہی ہوں، وہ لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان سے بچے کو ایڈاپٹ کر کے لے آئیں اور تمام کاغذات بھی کمپلیٹ ہو گئے تھے، لیکن پھر یہاں کی حکومت نے اس کو روک دیا۔ کینیڈا میں صوبے اور خطے ایک مفصل درخواست اور انٹرویو کے بعد درخواست دہندہ کے گھر اور پس منظر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ درخواست منظور کی جانی چاہیے یا نہیں۔ جب انٹاریو کی حکومت نے بچوں کو خط بھیجا جس میں یہ منظوری دی گئی تھی کہ وہ پاکستان سے بچہ لے سکتے ہیں جس فیملی کو، تو انہوں نے اس کا پروسیس شروع کیا اور انہیں لگا کہ اب ان کے گھر میں خوشی آ جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر بعد میں پابندی لگا دی۔ پاکستان میں ضرورت مند بچوں کے لیے بہت ساری کنٹریز سے یا ایسے ماں باپ جو دوسرے ممالک سے آنا چاہتے ہیں اور وہ نان مسلم ہیں وہ بھی اڈاپٹ کر کے لے کے جاتے ہیں، لیکن ان کی معلومات کہاں سے ملتی ہے، کیا ہوگا، اس کے بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ہر سال پاکستانی عدالتوں کے پاس درجنوں بچوں کے لیے گود لینے کے لیے امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کی طرف سے لوگ آتے ہیں۔ کینیڈا میں 2013 تک بچوں کو پاکستان سے لانے پر کوئی پابندی نہیں تھی، مگر پھر وفاقی حکومت نے 50 سے زائد خاندانوں کی زندگیوں کو یہ کہہ کے بند کر دیا کہ اب ہم نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ہے۔ تو اس وقت وفاقی حکومت کے مطابق پاکستان سے بچے گود لینے کے عمل کو جاری رکھ کر وہ بھی یہ خیال امریکہ اور برطانیہ نے پیش نہیں کیا۔ دونوں ممالک نے اپنے شہریوں کو اجازت دیتے ہیں کہ پاکستانی عدالت کے حکم کے ذریعے جنہیں گود لینے کی منظوری دی گئی ہو اپنے بچوں کو گھر لے آئیں۔ واپس گھر آ کر گود لینے کا عمل مقامی قوانین کے تحت مکمل کیا جاتا ہے۔ لیکن کینیڈا کی پالیسی میں اچانک تبدیلی کیوں؟ سن 2013 کی وفاقی اہلکاروں کی ای میل سے پتہ چلتا ہے کہ ان پابندیوں کی تحریک اسلام آباد میں موجود کینیڈا کے ہائی کمیشن کی جانب سے ہوئی۔ ان کے مطابق پاکستان سے بچے گود لینے کے واقعات کی تعداد میں واضح طور پر اضافہ ہو رہا تھا۔ دباؤ کے جواب میں وفاقی اہلکاروں نے جلدی سے پالیسی تشکیل دے دی، کیونکہ وہ ایسا کرنے سے قبل کینیڈا کے باشندوں اور
ایجنسیوں کو اس کی خبر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ ابتدا میں کچھ صوبے ہائی کمیشن کی جانب سے آنے والے دباؤ کی مزاحمت کرتے نظر آ رہے تھے۔ 2 جولائی کو والدین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر وہ نوٹ دیکھ کر بیدار ہوئے کہ اب گود لینا ممکن نہیں رہا۔ ان خاندانوں کے لیے استثناء رکھا گیا تھا جو اس عمل میں بہت آگے تک جا چکے تھے۔ اس کے باوجود کئی ایسے خاندان جنہوں نے پابندی گود لینے سے قبل یہ عمل شروع ہو گیا تھا، ان کے کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں۔ سسکاتون میں مقیم امیگریشن وکیل عائدہ امیرزادی، جس نے کینیڈا کے ان شہروں کی متعدد مقدمات لڑے جنہیں ان کے زیر سرپرستی بچوں سے جدا کر دیا گیا تھا، حیرت کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ پابندی وفاقی حکومت کی طرف سے مسلم ممالک کے امیگرینٹس کو محدود کرنے کی کوشش کا حصہ تو نہیں۔ امیرزادی نے کہا کہ میں کہوں گی کہ یہ سیاست کے زیر اثر ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں۔ ضروری نہیں کہ دی ففتھ اسٹیٹ کے ذریعے گود لینے پر پابندی کے حوالے سے حاصل کردہ دستاویزات پوری کہانی بتاتی ہو۔ متعدد صفحات پیجز صفحہ سینسر شدہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک جس پر 20 جون 2013 کی تاریخ ہے، اس پر خفیہ کا نشان لگا ہوا ہے اور اس کا عنوان ہے کہ پاکستان سے لاحق دہشت گردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے کینیڈا کا پروگرام میمو، جس کا مخاطب اس وقت کا وزیر خارجہ تھا، قانونی پابندی کے لاگو ہونے سے چند روز قبل بھیجا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سے بچے گود لینے کے عمل کا قومی سلامتی سے کیا تعلق ہے؟ اس پابندی کے بعد بہت سارے والدین میڈیا کے سامنے آئے۔ وہ پریشان تھے کہ کبھی اپنی گود لیے ہوئے بچوں سے مل نہیں سکیں گے۔ اس وقت کچھ والدین اور وکلاء کو یہ امید تھی کہ شاید بالآخر پابندی ختم ہو جائے، لیکن اب تک یہ ظاہر ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے صرف فیصلے کا دفاع ہی کیا ہے۔ تو اس والی پوڈ کاسٹ کے اندر میرا مطلب آپ لوگوں کو بتانے کا یہ تھا کہ صرف مسلم ممالک کے بچوں کو اوپر ہی پابندی لگائی ہے کہ وہ مسلم پیرنٹس جو ہیں وہ بچے اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ باقی دوسری جو ریلیجن سے ہیں یا دوسری کنٹریز سے ہیں، وہ اگر بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں۔ ایک سیاسی کارکن نے کہا کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو پالیسی کا جائزہ لینے اور پاکستان کے علاوہ صوبائی اور علاقائی حکومتوں سے مشاورت کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ پاکستان سے بچوں کو گود لینے کا عمل قانونی شکل دیا جا سکے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام ہے ہدیٰ لائبریری۔ اللہ حافظ۔